اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے دیا ہے۔ قرآن کی ہر آیت قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ ہمیشہ کے لیے دیا، قیامت تک کے لیے دیا۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک مخصوص تھا، اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اس امت کے صوفیاء، اس امت کے اولیاء، جلیل القدر امت کے بزرگ اور لوگ اس آیت کو اسی طریقے سے اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ فرماتے چلے آئے کہ یہ فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے وصال کے بعد بھی قیامت تک جو بندہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جاتا ہے، اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ رب کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس بندے نے میرے قبر کی زیارت کی اور زیارت کی نیت سے میری قبر پہ آیا، میں رب کا محبوب ہو کے اعلان کرتا ہوں اس پر اس کی شفاعت کرنا میرے ذمہ لازم ہو چکا ہے، میں نے اس کی بخشش کرا دی ہے۔ اگر یہ بخشش، یہ شفاعت فقط ظاہری حیات تک محدود ہوتی، صحابہ اس آیت پر عمل نہ کرتے، حضور کی بارگاہ میں اس انداز سے نہ جاتے، تابعین نہ جاتے، اور اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ اور پھر حضرات، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ تم ہوگے جن کا عقیدہ یہ ہوگا کہ نبی وصال کر گیا، نبی وفات پا گیا، معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل چکا ہے۔ نانا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نے وصال فرمایا، آپ پر موت کا اطلاق ہوا، لیکن آپ ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے اور اپنی قبر انور میں آج بھی زندہ اور سلامت موجود ہے، کیونکہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے۔ رب نے فرمایا جاؤ کا، نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، جاؤ کا، محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے، جاؤ کا، رب کہتا ہے آ جاؤ، جاؤ۔ اگر معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے خاکم بدہن تو جائیں کس کے پاس؟ ہے کون؟ پھر کیا لینے جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے کہ وہ اپنی قبر اطہر میں تشریف فرما ہے، اللہ نے ان کو حیات جاودہ عطا فرمائی ہے، وہ زندہ ہے، زندہ جاوید ہے، آنے والوں کا سلام سنتے بھی ہیں، انہیں پہچانتے بھی ہیں، اور سلام سن کر جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور آنے والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ رہتے ہیں مدینے میں، ارے وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، وہ مدینے میں بھی رہتے ہیں، عاشقوں کے سینے بھی رہتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، کہو سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور اپنی قبر انور کے اندر آج بھی زندہ ہے۔ آنے والوں جب بخشش کے لیے آتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش بھی فرماتے ہیں، ان کے لیے استغفار بھی کرتے۔ آئیے اس پر ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ تفسیر قرطبی، حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ نے اس تفسیر کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو وصال کے تیسرے دن ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا رہنے والا، دور دراز کا رہنے والا، وہ مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ جب یہاں پہنچا تو آ کر لوگوں سے کہنے لگا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا۔ لوگوں نے بتایا 3 دن ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وصال فرما گئے۔ اب اس صحابی کی، اس عرابی کی حالت دیدنی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، بال پرا گندہ ہیں اور جسم پر، کپڑوں پر گرد و غبار ہے، سفر کر کے آیا ہے بیچارہ، اس نیت اور ارادے سے آیا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ آقا تو وصال فرما گئے، اب لوگوں سے کہتا ہے مجھے حضور کی قبر انور پر لے چلو،
اب صحابہ قبر تک لے کر گئے. فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو وہاں جا کر اس کی عجیب کیفیت تھی. آنکھوں سے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے. وہ رو رہا تھا اور پکار رہا تھا اور قرآن کی یہی آیت پڑھ رہا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے جو ہمیں ایمان دیا، آپ نے جو قرآن دیا، ہمیں رحمان کا پتہ بتایا، اللہ کا کلام جو آپ لے کر آئے ہیں، اس کلام کے اندر رب نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ گناہگارو اگر گناہ کر بیٹھو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. آقا میں تو اس آیت پر عمل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. حضور میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، گناہ بخشوانے کے لیے آیا ہوں. حضور آپ ہی فرمائے میں کس کے در پہ جاؤں، کس کی بارگاہ میں جاؤں، میرا کون حال پوچھے گا، میرے گناہوں کی بخشش کون کرائے گا. میں روح سیاہ ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں. اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں تو گناہ بخشوانے کے لیے آیا تھا. اب کہاں جاؤں، کس در پہ جاؤں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اس کی حالت خیر ہو گئی، یہاں تک کہ وہ آنسو بہاتے بہاتے، وہ روتے روتے آپ کی قبر انور پر گر گیا. اس نے آپ کی قبر انور کو اپنی بغل کے اندر سینے سے لگا لیا، روتا جاتا ہے، پکارتا جاتا ہے آقا میں کہاں جاؤں، میں کس کے در پہ جاؤں، میری کون سنے گا، میری بخشش کون کرے گا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنودیا من قبرہ قد غفر لک، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی میں نے اپنے کانوں سے قبر انور سے آواز سنی، حضور کے روضہ اقدس سے آواز آئی اے ربی غم نہ کر قد غفر لک، میں تیرا نبی ہو کے اعلان کرتا ہوں تجھے اللہ نے بخش دیا ہوا.